السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی بابرکت، انتہائی پاکیزہ اور انتہائی مقدس محفل ہے جسے قرآن کریم کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے، اور جس میں کچھ خوش قسمت طلبہ کے سر پر دستار باندھ کر کے ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ مجلس کو فضیلت اور تقدس اس لیے حاصل ہے کہ اس مجلس کو قرآن کریم سے اٹیچمنٹ، نسبت اور اضافت حاصل ہے، اور یہ بات اب تک نہ سوچی ہو تو ایک بار سوچ کر کے دیکھیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے، قرآن کریم ایک ایسی سبسٹینس یا تھنگ ہے کہ جس سے بھی اس کی نسبت ہو جائے وہ بیش قیمت اور انمول ہو جاتا ہے۔ یہ جملے کی حد تک سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس قرآن کو اتارا کس نے؟ اللہ نے اتارا ہے۔ ان کی ذات لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، ان جیسا کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ فعال لما یرید، کس پر اترا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہستی کیا ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر رسل، شرف آدمیت اور خلاصہ انسانیت اور خلاصہ کائنات۔ اللہ نے اتارا، اتارنے والے کی ذات دیکھی، جس پر اتارا گیا اس کی ذات دیکھی۔ ان کے بیچ میں ایک مادھیم ہے، ایک واسطہ ہے اور ایک لانے والا میسنجر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتوں میں ویلیو کیا ہے؟ فرشتوں میں حیثیت کیا ہے؟ سید الملائکہ، روح الامین۔ تنزل الملائکۃ والروح میں روح کا مصداق۔ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کی تعریف کرتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کس امت کے لیے اترا ہے؟ کس امت کا فنڈامنٹل ہے یہ؟ کس امت کے لیے آئین بن کر، ضابطۂ اخلاق بن کر، کوڈ آف کنڈکٹر بن کے اترا ہے؟ اس آخری امت کے لیے۔ اس امت کی ویلیویشن یا اس کی میرٹ پر ویلیو کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ قرآن کریم کی اوتھینٹسٹی۔ اور یہی وہ امت ہے کہ جب تک قدم نہ رکھ دے جنت کے اندر دوسری کسی امت کا کوئی فرد داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ سمجھیے کہ حضور جب تشریف لے جائیں گے جنت کے دروازے پر
تو رضوان پوچھے گا کون؟ تو حضور فرمائیں گے محمد. تو کہے گا بکا امرت، مجھے اس لیے کا حکم دیا گیا تھا کہ جب تک اس نام کی ہستی جنت میں داخل نہ ہو جائے کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب تک اس امت کے افراد داخل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس امت کی حیثیت ہے جس کے لیے قرآن اترا ہے. اس پوری امت کے لیے اترا ہے، لیکن اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ پہلے اس کو کس نے پڑھا اور سنا؟ حضرات صحابہ کرام. حضرات صحابہ کرام کیا حیثیت ہے ان کی؟ پوری انسانیت میں کریمی لیئر کی حیثیت. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جب روڈ نہیں ہوتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، کمپاس نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت راستے کیسے پتہ چلتے تھے؟ سمندر میں جہاں چاروں طرف پانی ہو راستے کیسے پتہ چلتے تھے؟ ستاروں کی سمت سے. تو اس وقت حضور نے مثال دی، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کے مانند، جس سے بھی راہ پوچھو گے بتا دے گا. یعنی جس کی بھی اقتدا کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انتہا کر دی، فرمایا اولئک هم الراشدون. سیدھے راستے پر چلنے والے دیکھنا چاہتے ہو یہی جماعت ہے. اولئک هم المہتدون. ہدایت پائے ہوئے لوگوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو، ان کی بانگی اور ایگزامپل تلاش کر رہے ہو، یہی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. حق پر ایمان لانے والوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، یہی جماعت ہے محمد الرسول اللہ کے شاگردوں کی. کلا وعد اللہ الحسنى. ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت لکھی جا چکی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی، یہاں تک تو بات بنتی تھی، یہ اللہ سے راضی. اللہ تعالیٰ کو ان کی رضا کی بھی بیان کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور ان کی رضا کو بتلایا، سمجھایا، اہمیت دی. یہ زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ راضی تو کسی بندے سے ہو سکتے ہیں، اعلان نہیں کریں گے، اعمال بتا دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ سے راضی ہے. اس لیے کہ صدیق اکبر پر ایسا دن بھی گزرا. ایک وقت وہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے ٹاپ کے بزنس مین تھے، اور ایک وقت وہ آیا تھا کہ جس دن وہ ٹاٹ کے 2 کپڑے پہنے تھے اور ببول کے کانٹے کے بٹن لگا کے رکھا تھے انہوں نے. تو جبریل امین اسی طرح کے کپڑے پہن کر کے آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا کہ اپنے اس ساتھی کو سلام کہیے اور اس سے پوچھئے کہ یہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہے. یعنی اپنا بیلنس وہاں سے لے کر کے، اور اس نے اپنا بیلنس نیل کر لیا آج کپڑے پہننے کے لیے. اس کے پاس مال و متاع موجود نہیں ہے کہ یہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہے. صدیق اکبر نے جھوم کے جواب دیا انا عن رب راضٍ، انا عن رب راضٍ، انا عن رب راضٍ. میں اپنے پالنہار سے ہر حال میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کی رضا کی اتنی اہمیت ہے کہ پوچھواتے ہیں جبریل امین سے کہ پوچھنا راضی ہیں. تو یہ صحابہ کے لیے اترا. ان کی حیثیت یہ کس شہر میں اترا؟ کس شہر میں اترا ہے؟ کچھ آیات 28 اور 86 کا تناسب ہے. 28 مکے میں اور 86 مدینے میں اتری ہیں. دونوں شہر. بتائیے دل ٹٹول کر کے، کیا انہیں دیکھنے کا صبح و شام آپ کا دل کہتا نہیں ہے، تقاضا نہیں کرتا؟ کوئی مومن ایسا نہیں جس کے دل میں اس کا تقاضا موجود نہ ہو. یہ تقاضا تو آپ کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان شہروں کی حیثیت کیا ہے؟ جو محبت وحی ہیں، جو منزل وحی ہیں، جو گزرگاہ وحی ہیں، اور جو وحی کے اترنے کی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بہذا البلد. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور قسم ہے اس شہر کی، اس مامون شہر کی، مکے کی قسم کھائی. تو قرآن وہاں اترا تو وہ اتنا مقدس ہو گیا کہ اللہ نے ان شہروں کی قسم کھائی. اس شہر کو ام القریٰ کہا. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. مدر آف دا سٹیز. یعنی جتنی بستیاں کائنات میں ہیں ان سب کی ماں ہے مکہ مکرمہ. تو جن شہروں میں اترا ان کی حالت آپ نے دیکھ لی. کس مہینے میں اترا؟ کس مہینے میں اترا؟ رمضان المبارک. ابھی سے باٹ جو رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں. بہاروں کا موسم ہے، بہاروں کا موسم ہے. آپ اپنے دہانے کھول دیتے ہیں خرچ کے لیے، آپ اپنی کمر کس لیتے ہیں
3 گھنٹے آپ تراویح سنتے ہیں، آج 17 رکعت پڑھنا مشکل ہے، لیکن نہیں، تو یہ اسٹیمنا، یہ ارجا، یہ تیاری اور یہ سب کچھ کاہے کے لیے؟ رمضان المبارک کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا رجب کا چاند دیکھتے اور دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کی خوشبو آنے لگی، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عنایت کیجیے اور رمضان تک پہنچا دیجیے۔ بےتابی۔ تو رمضان المبارک کی حیثیت کیا ہے؟ وجہ کہ اس میں قرآن اترا ہے، اس کو مستند کیا جا سکتا ہے قرآن کریم کی آیت سے۔ قرآن نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی، کہ رمضان کا مہینہ خاص مہینہ ہے۔ کیوں خاص ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس میں قرآن اترا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں قرآن اترا۔ قرآن رمضان کا تعارف یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ قرآن نے یہ تعارف کا یہ طریقہ اختیار کیا، انٹروڈکشن کا یہی طریقہ اختیار کیا قرآن نے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ جیسے یہ وہ شخص ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اس وقت یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ تعارف کا یہ انداز قرآن نے اختیار کیا۔ جس مہینے میں اترا وہ سب مہینوں سے افضل، جس رات میں اترا ہے، جس رات میں اترا ہے۔ اترنے کے 2 الگ الگ طریقے ہیں کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اتار دیا، 7 آسمان، پھر عرش، پھر کرسی اور وہی لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ میں ہی قرآن محفوظ تھا، قرآن مرقوم تھا، لکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس زمین کے فیصلوں کو نافذ کرنے کا، وہاں ایک بارگی اتار دیا۔ پھر اس کے بعد جیسی ضرورت ہوئی 23 سال میں اللہ نے اس کو اتارا۔ قرآن سے متعلق مجلس ہے، اس لیے یہ باریک باتیں بھی اگر آپ کے علم میں آ جائیں گی تو اچھا رہے گا۔ یہ سسٹم ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سسٹمیٹکلی اتارا ہے، اور ہم اگر اس کی تھوڑی سی اور گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، بہت حیرت ہوگی کہ قرآن کریم کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ ہم ابھی ذکر کر دیتے ہیں، مجلس ہے اس لیے۔ تو آسمان دنیا پر پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ تو ایک بارگی جو اتارا ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا استعمال کیا، یعنی وہ رات جس کے لیے ہمارے دیوانے اعتکاف کرتے ہیں، وہ لیلۃ القدر جس کے لیے پورا شہر مسجدوں میں جاگتا ہے، جس کے لیے عورتیں راتوں کو جاگتی ہیں، اپنے آپ کو سونے سے محفوظ رکھتی ہیں، نیند کو غالب نہیں آنے دیتی، اس رات میں اللہ نے اتارا ہے کہ آج تک پوری انسانیت اس رات کے لیے دیوانی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ نسبت کاہے کی ہے؟ اس نسبت کو اسی لیے استعمال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن کے اتارنے کی وجہ سے وہ رات افضل ہوئی ہے، وہ رات خود میں افضل نہیں تھی۔ کس صدی میں اترا ہے؟ کس صدی میں اترا ہے؟ وہی پہلی صدی ہجرت کی۔ اس صدی کو حضور نے کیا کہا؟ خیر القرون قرنی، تمام صدیوں میں بہترین صدی اور زمانہ وہ ہے جس میں موجود، یعنی قرآن موجود۔ تو قرآن کریم جس کو ٹچ کرتا ہے وہی انمول ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتلائیے، اور جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ پڑھنے والوں میں سب سے افضل ہے، قرآن کریم کو جو شخص پڑھاتا ہے وہ پڑھانے والوں میں سب سے افضل ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، وہی شخص سب سے افضل ہے جو قرآن کو پڑھتا یا پڑھاتا ہے۔ یہ بھی میری بات نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طے کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ آپ کہیں گے انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بچہ افضل ہے، آپ کہیں گے کہ اسکول کا پڑھنے والا، یہ آپ کی پسند ہو سکتی ہے۔ کیا مقابلہ ہے آپ کی پسند کا محمد الرسول اللہ کے انتخاب کے مقابلے میں؟ یہ آپ کا انتخاب ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ حیثیت دیکھ لیجئے تقابل کر کے۔ تو اب آپ بتلائیے، آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے،
آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ جس سینے کے اندر قرآن کریم ہو، جس زبان پر قرآن کریم ہو، جس گھر میں قرآن کریم ہو، جس بستی میں قرآن کریم ہو، جس محلے میں قرآن کریم ہو، اور جس مجلس کو قرآن کریم سے نسبت ہو، آپ خود طے کر سکتے ہیں نا، مجھے کچھ کہنا تو نہیں۔ جس سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو وہ سینہ دوسرے سینوں سے افضل ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو وہ گھر دوسرے گھروں سے افضل ہے۔ جو مجلس قرآن کریم کی نسبت پر منعقد کی گئی ہو وہ دیگر مجالس سے ممتاز ہے، دیگر مجالس سے افضل ہے۔ یہ تو کہنا ہی پڑے گا نا، اور اگر نہیں کہتے تو ہم کہلوا لیں گے۔ اور حافظ کی ویلیو، حافظ کا درجہ، حافظ کی حیثیت، حافظ کا مقام دیگر سے افضل ہوگا۔ یہاں اگر آپ دولت کو بنیاد بنا کر کسی حافظ کو، کسی امام کو، کسی قاری کو، کسی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو اہمیت نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس لامتناہی زندگی میں حفاظ کرام کا اسٹیٹس قرآن نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کریم کا ماہر یعنی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والا وی آئی پیز کی لسٹ میں اور ان کے ساتھ میں ہوگا میدان محشر میں۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، اس کا ترجمہ میں نے آپ کی زبان میں کر دیا ہے کہ وی آئی پیز کے ساتھ ہوگا، ورنہ ترجمہ یہ ہے کہ فرشتوں کے اعلیٰ لوگ، فرشتوں کے اعلیٰ منصب لوگ جہاں بیٹھیں گے، انسانوں کے اعلیٰ منصب لوگ جہاں بیٹھیں گے، میدان محشر کے ممتاز لوگ جہاں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ قرآن کریم کے ماہرین کا حشر کیا جائے گا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اور یہ آیت ابھی میں نے بھی تلاوت کی ہے، اس سے پہلے مفتی شاداب صاحب نے بھی تلاوت کی ہے۔ وہ اسٹیٹس طے کرتی ہے قرآن کریم پڑھنے، اس کو پڑھانے، اس سے مزاولت، اس میں مشغولیت اور اس میں مصروفیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو شغل عطا کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ممتاز، چیدہ، منتخب، ویل سلیکٹڈ بندے۔ وجہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو ہم منتخب کر لیتے ہیں۔ اصطفا بھیڑ میں سے چننے کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مصطفیٰ، یعنی 1,24,000 میں سے منتخب کی ہوئی ہستی، تو یہ اصطفا کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام بندوں میں سے، انسانیت کی پوری بھیڑ میں سے جن لوگوں کو ہم قرآن کریم کا وارث بناتے ہیں وہ چھٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم اپنے بندوں میں سے چھانٹ لیتے ہیں۔ فرشتوں میں سے جسے میسنجر بنانا ہوتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیڑ میں سے منتخب کرتے ہیں، جسے نبی اور رسول بنانا ہوتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت میں منتخب کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کہیں کہیں قرآن نے استعمال کیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا میسنجر اور پیغام رساں بناتے ہیں، پیغامبر بناتے ہیں، انہیں انسانیت میں سے چھانٹتے ہیں یا فرشتوں میں سے چھانٹتے ہیں۔ تو رسول بنانے کے لیے اسی طرح سے امت کو چھانٹا ہے۔ هو اجتباکم، پارہ نمبر 17 سورہ حج کی بالکل اخیر کی آیت، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ ایک امت کی حیثیت سے ہمارا جب تعارف کروایا تو فرمایا کہ پوری انسانیت میں سے افراد منتخب کر کے ہم نے یہ امت منتخب کی ہے۔ اس امت کا اپنا اسٹیٹس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے جب ریڈ الرٹ ہوگا، جب لوگوں کو تیار کیا جائے گا تو صفیں لگیں گی۔ صفیں کتنے لاکھ میل لمبی صفیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ان صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ ان صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں 80 من امتی، اس میں سے 80 میری امت کی صفیں ہوں گی۔ اس کا اسٹیٹس ہے، اس امت کا اپنا اسٹیٹس ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حرص ہے اس بات کی کہ میری امت کے افراد سب سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار
اور ان کا اسٹیٹس اسی بنیاد پر کلاسیفائی، جسٹیفائی اور ویریفائی کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے کہ تمہارے امتی کتنے. بہت حرص ہے. ہم بالکل نیچے جا کے آپ کو مثال دیتے ہیں. حضور نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوں، اس لیے کہ میدان محشر میں امت کی کثرت پر مجھے فخر کرنے کا موقع مل سکے. انی مکاثر بکم الامم کا ترجمہ. دوسری روایت کے الفاظ ہیں فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں امت کی کثرت پر فخر کرنا چاہتا ہوں، میں امت کی کثرت پر فخر کرنا چاہتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. اسی لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا، نوافل کا انتظام کروایا. مثلا جو 10 محرم کو روزہ رکھے اسے 1 سال کا ثواب ملے گا، جو عرفے کو روزہ رکھے یعنی 9 ذی الحجہ کو اسے 1 سال، اگلے 1 سال پچھلے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے وہ سال بھر کا روزے دار کہلائے گا. جو شخص ایام 20 کے روزے رکھے وہ صائم الدہر کہلائے گا. یعنی پورے زمانے کا جو 3 روزے مہینے میں رکھے گا. ظاہر سی بات ہے کہ 10 سے ضرب دیا جاتا. ابھی مولانا علیہ صاحب نے یہ گڑت بتلائی تھی آپ کو کہ ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے، تو 3 سے 30 ہو گیا ہر مہینے کا. تو حضور یہی چاہتے ہیں کہ میری امت بہت اعزاز کے ساتھ سر اٹھا کر کے میدان محشر میں نظر آئے. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ تمام اعمال کا بدلہ تو فرشتے دیں گے لیکن روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو جس کاؤنٹر پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی قدرت سے جلوہ نما ہو، وہاں اس امت کے افراد کی لائن لمبی ہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز کی بات ہے. ہر کاؤنٹر پر فرشتے ہوں گے جو پے کر رہے ہوں گے، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہوگا کہ وہ خود سے بدل دیں گے. کیا دیں گے وہ جانیں. تو اس لائن میں لگنے کے لیے حضور نے یہ پورا نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے روزوں کے سلسلے میں یہ بونس اناؤنس کرایا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کثرت پر فخر کرنا چاہتے ہیں. تو اس امت کا اپنا اسٹیٹس ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا اور پھر اس پر مہر لگا ہی دی ہے. فرمایا کنتم خیر امہ، جتنی امتیں اب تک ہم نے پیدا کی ہیں، مبعوث کی ہیں، ان میں تم سب سے بہتر. لیکن ہم نے اس بہتری کی لاج نہیں بچائی. بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا، ایک بات چھوڑ دی میں نے بیچ میں. میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے اتارا ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا یا آپ کے حوالے کر دیا جو چاہیں کریں. نہیں، اس سے پہلے جو 3 آسمانی کتابیں تھیں ان کا حشر آپ کو معلوم ہے. بائبل اپنی جگہ موجود نہیں، 4 تو اس ٹائم چلن میں ہے. آپ سمجھ رہے، 4 تو اس وقت چلن میں ہے. ظاہر سی بات ہے ایک اتری ہوگی. اور تورات کو تو پیسے لے کر کے بدل ہی دیا، اسے پتھرا بنا دیا تھا. ان الذین یشترون بآیات اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ بیچ چکے ہیں ان کی آیات کو. لیکن قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیکورٹی زون بنا دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ کر کے کہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ 100 سال پرانا تو آپ کو سننے کو مل جائے گا، 60-70 سال پرانا آپ کو سننے کو مل جائے گا. جیسے اس وقت پڑھا گیا ویسے اب تک پڑھا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا تھا ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے. اس کے زیر زبر میں اور نقطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک عرصے تک، شروع کے 25-30 سال تک تو یہ لکھا ہی نہیں تھا، پھر بھی محفوظ تھا. اس کے بعد بغیر نقطے بغیر زیر زبر کے رہا، تب بھی محفوظ تھا. حجاج ابن یوسف نے اپنے دور میں یعنی تقریباً 70 سال کے بعد میں اس میں نقطے اور اعراب لگائے ہیں. اس کے بہت بعد میں اس پر رکوع اور آیات کا یہ جو علامتیں ہیں، سمبلز ہیں، وہ لگائے گئے. تو یہ محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اس کی کوئی اور کتاب کیوں محفوظ نہیں ہے؟ تورات کا کوئی بھی اس وقت جاننے والا موجود نہیں ہے، بائبل کا جاننے والا کوئی موجود نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے زبور کو املا کرا دیا. بخت نصر نے وہ تابوت سکینہ جس کے لیے یہ آج وہاں روتے ہیں جا کر کے، دیوار کے پاس، رونے والی دیوار اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے پاس جا کر کے روتے ہیں.
وہی تابوت سکینہ تھا، بخت نصر نے آگ لگائی، سب کچھ ختم کر دیا، تورات کا جو اصل نسخہ جو تختیوں میں لکھا ہوا تھا وہ بھی اس نے تہس نہس کر دیا۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کو فکر ہوئی کہ کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو القا کیا، یا ان کے ذہن کے استحضار کو قوت کی عنایت کی کہ انہوں نے زبور لکھوا دی پوری، یعنی انہوں نے املا کرا دیا، لوگوں نے اس کو لکھ دیا۔ تو معلوم ہے دنیا نے کیا کہا؟ اس وقت کے لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں تذکرہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، صرف اتنی سی بات پہ، صرف اتنی سی بات پہ اندازہ کیجئے یہ کتنا بڑا کرشمہ ہوگا۔ اور زبور چند تختیوں پر لکھی تھی، چند تختیوں پر لکھی تھی، سمٹ جائے گی قرآن کریم کے چند پاروں میں۔ اور اتنا بڑا قرآن کریم 611 صفحات پر حافظی قرآن ہے، اور 9 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کے سنانے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ اعجاز نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا اتنا بڑا اعجاز ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ کسی سنجیدہ نان مسلم سے آپ جب بات کریں گے تو ایک بار پسینہ چھوڑ جائے۔ دیجئے کتاب اس کے ہاتھ میں اور کہیے اتنی موٹی کتاب کا کوئی حافظ آپ دکھا دیجئے، کتنی بڑی دھرم گرنتھ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، کتنی قابل عظمت کتاب ہو، کتنے بڑا اپنشد ہو، کتنے بڑے پران ہو، اور چاہے وید کے چاروں حصوں میں سے کوئی حصہ ہو، آپ اس کا حافظ لا کے دے دیجئے پوری ملت سے اپنی۔ اور مجھ سے ہمت ہو تو آپ کوئی اپنا جاننے والا لے آئیے اور پورا سن لیجئے ابھی یہیں بیٹھ کر کے۔ تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا احساس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنے کا یہی انتظام کیا، ورنہ ایک نسخہ میوزیم میں رکھ دیا جاتا تورات کی طرح، تابوت سکینہ میں رکھا، کوئی آتا جلا کے چلا جاتا، جیسے برٹش امپائر نے یہ انتظام کیا تھا۔ جب وہاں کے ایک ذمہ دار نے آ کر کے یہاں کے وائسرائے سے پوچھا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، ہم ادھر سر کاٹ کے انبار لگاتے ہیں، دوسری طرف پھر یہ مسلمان بغاوت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جہاں سے یہ پاور جنریٹ کرتے ہیں، ہمت کہاں سے لاتے ہیں؟ بڑے تجزیے کے بعد اس نے 3 باتیں بتائی تھی۔ نمبر 1، ان کے اندر جذبہ جہاد ہے۔ جذبہ جہاد کا مطلب یہ مرنا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی اس سے بہتر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے علماء ان کے اندر بار بار روح پھونک دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز قرآن کریم ہے۔ یہ 3 چیزیں جب تک زندہ ہیں انہیں مار نہیں سکتا کوئی، انہیں پسپا کوئی نہیں کر سکتا، اور انہیں احساس کمتری میں کوئی مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو اگلے ہی دن سے کارروائی شروع ہوئی تھی۔ حضرات علماء کرام کو پھانسی اسی رپورٹ کی بنیاد پہ دی گئی۔ 52,500 ہزار علماء کو 1 لخت جو پھانسی دی گئی، اور چاندنی چوک کے میدان میں سور کی کھال میں لپیٹ کر دہکتے انگاروں پر جو ڈالا گیا تھا، وہ اسی وجہ سے کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو یہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے 14,000 نسخے ایک ہی دن میں جلائے گئے تھے، لیکن کسی نے آ کے کہا تھا، وہ دیوانے، تم ان کاغذوں کو جلا رہے ہو، ان سینوں کو کیسے تلاش کرو گے جن میں یہ محفوظ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے، سبسٹینس میں نہیں ہے جسے آپ تلاش کر لو۔ آپ ان میں سے کون حافظ ہے نہیں جان سکتے، نہیں بتلا سکتے۔ تو محفوظ بھی کر دیا، سیکیور بھی کر دیا، سیکرٹ بھی کر دیا کہ وہ غائب ہے، پہچان نہیں سکتے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سینے منتخب کرتے ہیں کہ کن سینوں میں ان کو محفوظ کرنا ہے۔ وہ نسلیں قابل مبارکباد ہیں، وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں، وہ گھرانے قابل مبارکباد ہیں کہ جن کے گھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی کو محفوظ کرنے کے لیے سینے منتخب کرتے ہیں اور سینے اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسمان دنیا پر بڑے بڑے حرف میں جیسے ستارے دکھ رہے ہیں، بڑے بڑے حرف میں قرآن لکھ دیں، پڑھو بیٹھ کے نیچے لیٹ کے آرام سے، یہ کر سکتے تھے۔ لیکن انسانوں کی سعادت کا انتظام کیا کہ انہیں چھوٹ دی اور اعلان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کی ضخامت دیکھ کر اور ایک موٹی کتاب دیکھ کر اور بہت سارے کلمات اور سطریں دیکھ کر گھبرانا نہیں، ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کے اس امپلیمنٹیشن کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد آپ نے اپنا بچہ دے دیا کہ ہاں ہم اپنی نسل سے ایک سینہ دیتے ہیں جس میں آپ اپنا کلام محفوظ کر دیجئے۔
ظاہر سی بات ہے بڑی سعادت اور بڑی توفیق کی بات. مطلب اس سیکورٹی کی میں بات کر رہا تھا، یا ابھی کسی نے جو ریٹ دائر کی تھی کہ 46 آیتیں قرآن کی ہٹا دی جائیں، اس میں آتنکواد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھ لیجئے کہاں پہنچا وہ. قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے والا خود تبدیل ہو کے کہاں پہنچا ہے؟ پیشاب پی رہا ہے برسر عام. جانور کا پیشاب اپنا پی رہا ہوتا تو کہتے کم از کم اشرف المخلوق کا پیشاب پیا اس نے، جانور کا پیشاب پی رہا ہے. قرآن کریم کے خلاف زبان کھولنے والے اپنا حشر دیکھ لیں، یہ آئینہ ہے، آئینہ ہے یہ قرآن کریم کے خلاف زبان کھولنے والوں کے لیے. تو قرآن کریم ویل سیکیور زون میں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اپنی پیٹھ یا اپنا سینہ دینے کی. انہوں نے ذمہ داری لی ہے. آپ صرف اتنی کوشش کیجئے کہ قرآن کو ہم اپنے سینوں اور اپنی زبانوں پر کس طرح جاری کر لیں. یہ بات سعادت کی ہے. ورنہ وہ محفوظ رکھیں گے، انہیں طریقہ آتا ہے. اتارا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے تو وہ محفوظ رکھیں گے. ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہانت، ایسٹرولوجی، میٹرولوجی، یہ سب آپ سمجھتے اور جانتے ہوں تو سمجھ لیجئے. یہ فال کھولنے کی جو نوٹنکی ہے، یہ جو نجوم اور کواکب پرستی ہے، جسے ہم انگریزی میں ایسٹرولوجی کہہ رہے ہیں، جو ہست ریکھا کا جو یہ علم ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ تھی حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے اس کی بنیاد یہ تھی کہ تب شیطان آ جاتا تھا سامنے. اب تو آ جائے گا تو اسی کی لوگ پوجا کرنے لگیں گے، اس لیے بند ہو گیا سب تماشے ہی. اسی لیے اب کرامتیں دکھنا بھی بند ہو گئے، اب ڈھکوسلے ہیں خالی. تو وہ لوگ شیطان کی پرستش کرتے تھے، جناتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. وہ لوگ ان کی خدمت کرتے تھے کیسے؟ غیب کی خبریں لا کے دیتے تھے. کیسے لا کے دیتے تھے؟ میں نے بھی بتایا نا کہ آسمان دنیا پر آفس ہے، آسمان دنیا پر آفس ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی احکام کو املا کراتے ہیں. فرشتے منتخب ہیں. مثلا روزی پہنچانے والی ایک ٹیم ہے، ٹھیک، موت کے لیے ایک مستقل، روح نکالنے کی ایک مستقل ٹیم ہے. آپ جانتے ہیں ان کے سربراہوں کو تو جانتے ہی ہیں. حضرت اسرائیل روح نکالنے والی ٹیم کے سربراہ ہیں، میکائیل روزی پہنچانے، غلہ اگانے والی ٹیم کے، پانی برسانے والی ٹیم کے سربراہ ہیں. ان سب پہ سربراہ جبریل امین. تو یہ ٹیمیں ہیں، تو ان کو باقاعدہ ان کے آفس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے وبھاگ اور ان کے محکمے کے متعلق چیزیں املا کرا دیتے ہیں. یہ کام 15 شعبان کو ہوتا ہے. 15 شعبان کو ایک مہینے کا املا کرا دیتے ہیں، ایک سال کا املا کرا دیتے ہیں. کس کو روزی کتنی ملنا ہے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا. فیہا یکتب کل ہالک بنی آدم فیہا تنزل ارزاقہم، اور فیہا سب لکھا جاتا ہے کہ اس کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کتنی روزی کس کو ملے گی. روایت کے الفاظ حضور کے معراج کی جو واقعہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اوپر تک تشریف لے گئے، یسمع صریف الاقلام، کہ جہاں پہنچنے کے بعد قلم چلنے کی. ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ہم لوگوں نے بچپن میں کیا لکھا، ہم نے بھی لکھا، وہ تو ہم سے بھی عمر میں بڑے ہیں. وہ قلم ہوتا تھا نا نرگل کا، کبھی کبھی سرکنڈے کا بھی بنا لیتے تھے. اس قلم کو جب آپ کاپی پہ کھینچتے تھے تو آواز ہوتی تھی نا ایک، جب اس قلم سے کوئی لمبا حرف بناتے تھے تو آواز نکلتی تھی قلم کی. اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کی آواز میں نے سنی. یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جبریل امین نے اپنے بازو پر پوری زمین کو اٹھا کر کے جو اوپر تک لے گئے تھے، تو اتنا اوپر تک اٹھا کر کے لے گئے تھے کہ انہیں ملائے اعلیٰ میں، یعنی انہی آفیسز میں جو قلم سے لکھائی ہو رہی تھی، فرشتے اللہ تعالیٰ کا آدیش اور آرڈر لکھ رہے تھے، ان کی آوازیں تک انہوں نے سنی تھی. یعنی اتنا اوپر تک لے جا کر کے پٹخا تھا. یہ بتلانے کے لیے روایت کے یہ الفاظ ہیں. بہرحال صریف الاقلام. تو یہ لوگ جاتے وہاں اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں. ماذا قال ربکم، پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت، کہ فرشتے آپس میں مکالمہ کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ میاں نے کیا لکھوایا، تمہیں کیا لکھوایا. ماذا قال ربکم، تو پہلے وہ کہتے ہیں قالوا الحق، کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ حق ہے. پھر اس پہ آپس میں تبصرہ کرتے ہیں. تو اسی میں سے کسی ایک آدھ بات کو یہ جنات اور یہ
شیطان اچک لیتے اور وہ آ کے بتا دیتے یہاں اپنے گرو گھنٹال کو، کاہن کو، اپنے کاہن کو آ کر کے نجومی کو یہ بتلا دیتے کہ ایسا ہونے والا. تو ایک آدھ بات ان کی جو صحیح ہو جاتی تھی اسی وجہ سے وہ پوجنے لگتے تھے. وہاں روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ایک میں 18 جھوٹ ملا کر کے یہ لوگ چلاتے تھے. تو یہ سب ہوتا تھا کہ روزانہ جا کے بیٹھ گئے وہیں پہ آسمان دنیا کے بالکل کنارے پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور اس طرح کی گفتگو کا انتظار کرنے لگے، اس طرح کی گفتگو کا انتظار کرنے لگے، اور جب کچھ سنائی پڑ گیا تو نیچے آ کے بتا دیا. یہ کہانت اور نجومی یا ایسٹرولوجی اور میٹرولوجی کی بنیاد تھی. خود فرشتے کہتے ہیں، وہ شیطان اور اجنہ خود آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. سورہ جن پارہ نمبر 29 سے آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 4 یا 5 ہوگی غالباً. ایک دن یہ لوگ وہاں پہنچے جب، یہی شیطان اور جنات، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت دور تک پورے ایریے کو بیریکیٹڈ کیا ہوا. اس طرح سے کسی دھرنا پردرشن کو روکنے کے لیے حکومتیں بیریکیڈنگ کرتی ہیں نا، بانس بلیاں لگا دی اور وہ رکاوٹیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب کھڑی کر دیتی ہیں. تو انہوں نے جب جا کر کے دیکھا تو وہاں ایسی صورتحال کہ چاروں طرف اس کو گھیر دیا گیا، اب وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، اب وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ان کا ماتھا ٹھنکا، یہ کیا ہوا؟ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ آج ہم نے جب آسمان کو ٹچ کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ اسے بہت زبردست طریقے سے سیکیور کیا گیا ہے، بیریکیٹڈ کیا گیا. مُلِئَتْ حَرَسًا کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اسے بیریکیٹ کیا گیا اور انگارے بھی رکھے ہوئے. اس کو بھی قرآن نے نقل کیا جو میں نے بھی کہا تھا نا آپ سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ یہ وہاں باتیں چوری کرنے جاتے ہیں لیکن اب ان کو انگارے مارے جاتے ہیں. وہ چھوڑ دیجیے، ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ آج یہاں کا نظام بدلا ہے، صدیوں سے جو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، تو یہ سارے کے سارے جنات اور شیطان پوری زمین پر پھیل گئے کہ دیکھیں چل کر کے یہاں کیا ہوا. زمین پر کوئی انہونی ہوئی ہے، کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہے، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کو اس طرح سے بیریکیٹ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو، قرآن کافی اتر چکا تھا، طائف سے واپس آئے تھے. طائف کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا. حضور طائف سے واپس آئے تھے اور جہاں آ کر کے ٹھہرے تھے وہاں رات حضور نے گزاری. تو رات میں تہجد میں حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ایک جن آیا وہاں، اس نے آ کر کے قرآن سنا، پھر اپنے ساروں کو آواز دی اور اس کے بعد آ کر کے کہا سنو. تو سنا، انہیں لگا یہ تو بڑا عجیب کلام، بڑی عجیب گفتگو. یہ ایک روایت تو مقام نخلا کی ہے کہ حضور مقام نخلا میں تلاوت کر رہے تھے، سارے آگے اکٹھا ہو کر کے اور وہیں فضا میں اڑنے لگے اور حضور کی تلاوت سننے لگے. دوسری روایت یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، باب السلام کی یا صفا و مسا کی سائیڈ میں تھوڑا چلنے کے بعد میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد الجن کہتے ہیں، چھوٹی سی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، یہ مقام نخلا کی. ہمیں زیارت کرانے والے نے یہ بتایا تھا تو میں نے اسے ٹوک دیا. میں نے کہا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دائرے میں حضور نے یہاں بند کیا تھا یہ وہ جگہ ہے. مقام نخلا میں، طائف کے قریب حضور تلاوت کر رہے تو انہوں نے آ کے سنا تو انہیں پہلی بار یہ کلمات بڑے عجیب سے لگے. تو یہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ یار بڑا عجیب کلام ہے، ہمیں تو بہت اچھا لگا اور میں تو اس کلام پہ قربان ہو گیا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ایسے ہی بات سیدھی اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو تبصرہ ہے، اسی تبصرے کو اٹھا کر کے قرآن بنا کر کے اتار دیا اللہ نے. قل اوحی الی، آپ کہیے کہ میرے اوپر وحی بھیجی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جناتوں کی ایک جماعت نے، ایک دھڑے نے قرآن کو سنا اور کیا تبصرہ کیا، ان سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے آج بڑا عجیب پڑھنا سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. فآمنا بہ، ہم تو وارے گئے اس پہ، ہم تو ایمان لے آئے اس پہ. جنات تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی حضور سے بات چیت نہیں کی ہے انہوں نے، لیکن اس کلام پر ریجھ گئے ہیں،
قربان ہو گئے. آمنا بہ فلن نشرک بربنا احدا, ہم ہرگز اپنے پروردگار کے ساتھ آج کے بعد کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ سورۃ جن کی پہلی آیت. اب پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری بات کہی ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اسی میں ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, کہ آج سے پہلے ہم اپنی اپنی جگہوں پر سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. مقاعد للسمع, سننے کے لیے چھپ کر کے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ, اور آج جب ہم وہاں سننے کے لیے کان لگانے جاتے ہیں, یجد لہو شہابا رصدا, اسے دہکتا ہوا انگارہ آ کے لگتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے یا ان کے لیے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی یہ اندازہ لگا رہے ہیں, وہ بھی وہیں بیٹھ کر کے یہ اندازہ لگا رہے ہیں. تو میں ان باتوں سے, قرآن کریم کی ان آیات سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت سیکیورٹی کے ساتھ اتارا ہے کہ کوئی پر نہیں مار سکتا, کوئی جن کوئی فرشتہ پر نہیں مار سکتا اس کے آس پاس. جو کچھ چاہا ہے صرف وہی اترا ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا صرف مطلب یہی نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دیا, لیکن جس طرح اتارا ہے. اور آج بھی ملانے کا اگر نمبر آئے گا تو آپ کہو گے لوح محفوظ سے ہٹ گیا. لوح محفوظ میں موجود تھا, ٹھیک, آسمان دنیا پر موجود ہے. بیت المعمور میں بھی محفوظ ہے. وہاں کا جو میموری روم ہے چوتھے اس آسمان پر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام, روایت یہ ہے کہ 7واں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں ہیں بیت المعمور کی تولیت ان کے ذمہ ہے, وہیں چوتھا بھی یا 7واں, دونوں روایات ہیں, وہاں بھی قرآن کریم محفوظ ہے. تو قرآن کریم کے نسخوں کو محفوظ کیا ہے, یہاں نیچے ان سینوں میں محفوظ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کیا یاد کرنے والوں کے لیے. اس میں سے کوئی بچہ اٹھائیے اور اس کے بعد اسے بھیجیے کہ جا کر کے یہ 4 باتیں کہہ دینا, جا کر کے 2 بھول جائے گا, 2 بھول جائے گا یا اس میں ملا دے گا کچھ. یعنی اس کی عقل, اس کی دانش اور اس کی سمجھ اتنی نہیں ہے کہ یہ آپ کی بات اپنی زبان میں کہی ہوئی کنوے کر پائے. تو یہ کیا کرشمہ نہیں ہے اس پالنہار کا کہ 30 پارے اس کو یاد کرا دیے؟ اس زبان کے کلمات یاد کر لیتا ہے, اس زبان کے کلمات یاد کر لیتا ہے جو جانتا بھی نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ کی نسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا اعزاز ہے. آپ کو ایج حاصل ہے باقی پوری دنیا پر. میں ہندوستان والوں سے مخاطب ہوں, ہندوستان والوں کو ایج حاصل ہے, یعنی انہیں اوروں کی بنسبت اگر کوئی عربی قرآن یاد کر لیتا ہے کمال نہیں ہے, وہیں اترا تھا, تمہاری زبان بھی وہی ہے, تمہاری ذمہ داری تھی اس کو محفوظ رکھنا. ہم 33 کروڑ بتوں کے پوجنے والوں کے بیچ دنیا کی سب سے بڑی بت پرست دھرتی پر رہ کر کے کفر کے اور بت کے جیکاروں کے بیچ میں قرآن کریم کے حافظ تیار کر رہے ہیں. یہ کمال ہندوستانیوں کا, یہ ممتاز کرتا ہے دوسرے نیشنز سے ہمارے ہندوستانیوں کو. اور خدا کی قسم, جو اندازہ مجھے ہے, پورا عالم عرب مل کر کے, عالم عرب سے مراد سعودی عربیہ صرف نہیں بلکہ وہ 7 عرب امارات کے ملک, یمن, شام, عراق اور جتنے بھی عربی بولنے والے ممالک ہیں جسے خطہ عرب کہا جاتا ہے, وہ سب مل کر کے 10 سال میں جتنے حافظ تیار کرتے ہیں. یہ ہندوستان, یہ کفر کی دھرتی اور یہاں کے یہ جانباز اور یہاں کے سخت جان حفاظ کرام اور اساتذہ 1 سال میں اس سے زائد پیدا کرتے ہیں. جو کچھ اعداد و شمار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, میرے پاس میں ایک عربی النسل بیٹھا تھا. بڑی نخوت ہے انہیں اس وقت, بہت ناک ان کی اونچی رہتی ہے کہ وہ عربی ہے, ٹھیک ہے. ایک بیٹھا تھا اور وہ آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدیم مسجد کا حصہ ہے اس میں آ کر کے زبردستی بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو بیٹھ جاتے, بھائی ان کا حق بنتا ہے اس لیے کہ وہ اسے مینیج کرتے ہیں. ایک بیٹھا تھا, میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم کی. بھئی ہم اور کیا کر سکتے ہیں, یا تو دعا مانگیں یا تلاوت کریں. دعا مانگ چکے, عصر کے بعد کا ٹائم تھا, بہت دیر ہو گئی مجھے تلاوت کرتے. میں نے 2.5-3 پارے تلاوت کی, پھر ایک اور عربی آیا,
تو وہ تو مجھے گونگا سمجھتے ہیں، گونگا کہتے ہی ہیں کہ ہم بولنے والے باقی سارا زمانہ۔ آپ یہ سمجھیے کہ اس نے بیٹھ کر کے بڑے بڑے احترام سے یہ کہا انہ حافظ القرآن، کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت دیر سے تلاوت کر رہا ہے، بہت دیر سے تلاوت کر، مطلب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ان کے دل میں کسی حافظ قرآن کی عظمت، جس سے بھی آپ کہتے یہ چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ کسی عربی سے کہتے کہ یہ حافظ قرآن ہے تو آپ یہ سمجھیے 10-5 منٹ تک وہ اس کی پیشانی چومے گا، وہ اپنے باہوں میں بھر لے گا اور 10-5 منٹ تک کم از کم اس کی پیشانی چومے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہنر ان کو نہیں دیا۔ آپ انہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیجیے اور 1 صفحہ یاد کرنے کو کہیے، یاد نہیں کر پائے۔ ایک کرشمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایکسٹرا جو ایج دی ہے اس کا کمال ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے دوسرا جو آدمی آیا تھا، اس نے جو پہلے بیٹھ رہا تھا مجھے دبا کر کے، اس نے فوراً جگہ کی اور تھوڑا سا آگے ہو کر کے بیٹھا، جو کھجوریں وجوریں لایا تھا وہ سب میرے سامنے اس نے کر دی، بڑی عجیب طرح کی کھجوریں تھیں وہ بھی اس نے دے دی، لیکن میں اپنا کام کرتا رہا، لیکن اس کی گفتگو چونکہ میں سمجھ سکتا تھا اس لیے میں نے سمجھ لیا۔ تو ان کے دل کے اندر یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے، یہ حسرت ہے، یہ احساس ہے۔ تو یہ بھی وہ صاحب قرآن ہے، وہ محبت وحی میں رہتے ہیں، جہاں قرآن اترا ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے۔ آپ بتوں کے بیچ میں رہتے ہیں، بتوں کے جयکاروں کے بیچ میں رہتے ہیں، بھجن اور کیرتن کے شور میں رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ آپ کی نسل کو اللہ نے کلام الہی پڑھنے اور اس زبان پر جاری کرنے کے لیے یہ کرشمہ عنایت کیا ہے، تو یہ قابل شکر ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ تو کہنا ہی پڑے گا، جس کا بچہ حافظ ہوا ہے ان کے اماں ابا آ گئے ہوں یہی بہت ہے، ان کے اماں ابا آ گئے ہوں یہی بہت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رشتہ دار تو دور کی بات، یعنی ان کے نزدیک کلام الہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان بد نصیبوں کے دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی احترام نہیں۔ اپنا بچہ اگر IAS ہو کے آیا ہوتا ٹھیک ہے تو ابھی انٹرویو دے رہے ہوتے، یہاں وہاں بھونپوں میں بول رہے ہوتے کہ میرا بھتیجا ہے، میرے سالے کے سالے کا لڑکا ہے، میرا فلانے کا ہے، وہ اعزاز کی بات تھی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم پڑھنے والوں کے ساتھ، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ یہ اعزاز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے انتخاب کے باوجود ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت سرد مہری کا، اچھا نہیں ہے۔ ہمارا سیلیبریشن اس طرح کا نہیں ہے، قرآن کریم کو ہم نے سیلیبریٹی نہیں مانا۔ یہ پکڑ ہے، یاد رکھیے گا، اس پر پکڑے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عنایت کیا، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں 2 باتیں، صرف 2 روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم حافظ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا حساب کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خود کے اپنے ٹوٹکے ہیں نا، ان کے ہی تو یہ سب کچھ بچھایا ہوا جال ہے خود، مطلب وہ اسکرین شاٹ اٹھا کر کے حضور کو بتلا دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوگا، بتا دینا۔ تو یہ سمجھیے کہ قرآن آ گیا، یجیء القرآن یوم القیامہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ قرآن آئے گا اور آ کے معلوم ہے کیا کہے گا وہیں کھڑے ہو کر کے، یا رب حلہ، اے اللہ یہ حافظ ہے، اے اللہ اس نے میری تلاوت کی ہے، آپ اسے کوئی ایسی چیز پہنا دیجئے جس سے یہ آؤٹ اسٹینڈ ہو جائے، لوگوں میں پتہ تو چلے کہ یہ قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے۔ یا رب حلہ، ترجمہ تو یہی، اسے کوئی جوڑا پہنا دیجئے، لیکن آگے دوسرے الفاظ اور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، عزت کا جو سمبل ہے ان کے یہاں، وہ تاج اٹھا کر کے اس کو پہنوا دیں گے، حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنوا دیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ پھر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا، فیقول یا رب زدہ، اے اللہ اتنا کافی نہیں ہے، یہ آپ کے کلام کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ حامل قرآن ہے، یہ حامل قرآن ہے، اس میں اضافہ کیجئے۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سوٹ جو اعزاز کا اس دن کی علامت ہوگا، وہ پہنا دیا جائے گا، یعنی یونیفارم، ڈریس کوڈ ہوگا VVIPs کا کہ یہ کہاں بیٹھیں گے، وہ ڈریس اللہ تبارک و تعالیٰ پہنا دیں گے۔ آپ یہ سمجھیے قرآن پھر بھی نہیں ہٹے گا، قرآن کہے گا یا رب زدہ، اے میرے پالنہار کچھ اور بڑھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے کہ اس کی ہر آیت کے بدلے میں ہم نے 10 منزلیں اس کی بڑھا دی۔ یہ قرآن کریم کی سفارش حافظ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھلے میدان محشر کا پروٹوکول ہے۔ اور یہ روایت تو صحیح کی ہے جو آپ نے بارہا سنی ہے، جس کی علامتی طور پر ہم لوگ نقل کرتے ہیں۔ اس کو حفاظ کرام بھی ذرا غور سے سنیں۔
حفاظ کرام بھی غور سے سنیں جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے. حضور نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا. دھیان رکھیے گا، یہ والا جملہ ہم کھا جاتے ہیں. حافظ سمجھتا ہمارے لیے چھوٹ ہے، چاہے داڑھی مڈائیں، چاہے پینٹ پہنے اور مرضی کے کپڑے پہنے. کان کھول کر کے سن لیجئے، صرف یہ بچے ہی نہیں، یہ مجمع بھی سنیں. طے ہے کون سے کپڑے پہننا، کون سے کپڑے پہننا لازم ہے اور کن کپڑوں کو ترک کرنا لازم. اس سلسلے میں فتویٰ بہت صاف ستھرا ہے کہ اس دور کے دیندار، پرہیزگار، متقی، اور ان سب کو اکٹھا کریں علماء، اس دور کے علماء جو لباس پہنتے ہوں وہ لباس پہننا واجب ہے. جن کو وہ نہ پہنتے ہوں وہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں. ان حفاظ کرام کو میں دو ٹوک کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس لباس کا انتخاب کریں گے جو صلحاء اور نیک لوگ یعنی علماء جنہیں آپ علماء سمجھتے ہوں وہ پہنتے ہیں. وہ کپڑے پہننا آپ کے لیے لازم. وہ کپڑے آپ چھوڑیں گے آپ کے پیچھے نماز ناجائز. اچھی طرح سن لیجئے، اچھی طرح وضاحت سن لیجئے. میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ لڑکے جب تک مدرسے میں ہیں کرتے پیجامے میں گھر آئے پتہ ہی نہیں چلتا یہ قرآن کریم پڑھنے والے. قرآن کریم اگر اثر نہیں کر رہا آپ کے اوپر، قرآن کریم اگر اثر نہیں کر رہا، اس لیے کہ ابھی میں نے آیت جو تلاوت کی، مفتی شاداب صاحب نے بھی تلاوت کی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم قرآن کریم کی میراث سنبھالنے کے لیے، قرآن کریم کی یا اپنی اس کتاب کی میراث سنبھالنے کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چھانٹتے، یعنی چھٹے ہوئے لوگ ہیں آپ. تو اس سے پہلے جو لوگ چھانٹے گئے ہیں یعنی قرآن کریم ان کا مشغلہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو پڑھانا، اس کے تفسیر اور معانی جن لوگوں نے سیکھے ہیں، سمجھے ہیں، جنہیں ہم صلحاء کہہ رہے ہیں، وہ جس لباس کو پہنتے ہیں اور جس حد میں پہنتے ہیں اس حد میں لباس آپ کے لیے پہننا لازم ہے. اس سے آپ ہٹیں گے نماز آپ کے پیچھے مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہوگی. اس لیے کہ فاسق کہلائے گا ایسا شخص اور ایسا مرتکب کبیرہ کہلاتا ہے. تو اس لیے آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، یہ پتلی پتلی اور ڈھیلی ڈھیلی اور طرح طرح کے کپڑے اور طرح طرح کی ٹوپیاں اور طرح طرح کے رنگ، یہ نہیں چل پائے گا، یہ نہیں چل پائیں گے. آپ کے ہی ہاتھ میں منصب امامت آنا ہے، مطلب یہ بات کہنا ضروری ہے، آپ کے ہاتھ میں منصب امامت آنا ہے. ہو سکتا ہے حافظ لوگ یا حافظ لوگوں کے گھر کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ حافظ جی ہو گئے کام ہو گیا. قرآن کریم کو مستقل یاد رکھنا حافظ ہونے کے لیے ضروری. حافظ کہتے ہیں جس کو قرآن یاد ہو، قرآن پڑھ لیا ہو وہ حافظ نہیں. قرآن پڑھ کے بھلا دیا ہو وہ تو عام آدمی سے بھی بڑا مجرم ہے. ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ لقی اللہ وہو اجزم. جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور پھر اس کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوڑھی بنا کے حاضر کیا جائے گا. کوڑھی بنا کے. عام لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، غرض نہیں جانتے، وہ کوڑھی بنا کے حاضر نہیں کیے جائیں گے. وہ حافظ یا وہ قرآن کا یاد کرنے والا یا وہ قرآن کا پڑھنے والا جس نے قرآن کو پڑھا ہو اور پھر بھلا دیا ہو، لقی اللہ وہو اجزم. مشکات کی روایت. اسی طرح قرآن کریم کو مسلسل پڑھنا لازم. آپ سمجھیں کہ رمضان میں پڑھیں گے، نہیں چلے گا. یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار. صاحب قرآن کی صفت یہ ہے کہ صبح شام اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں. ابھی میں روایت دیکھ رہا تھا، مشکات کی روایت ہے بالکل آخر کی، باب فضائل القرآن کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلہ، کہ قرآن والے کی مثال ایسی ہے، حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی ہوتی ہے. ان حفظہا، ان عاہد علیہا، اگر وہ اس قرآن کو برابر پڑھتا رہے گا اور اس قرآن کی نگرانی کرتا رہے گا تو اس کو محفوظ رکھے گا. وَإِنْ أَرْسَلَهَا نَسِيَهَا، اور اگر
اس کو چھوڑ دے گا تو غائب ہو جائے گا. جیسے اونٹ ہے، اونٹ بندھا ہے تو ٹھیک، اور جیسے ہی کھلے گا غائب ہو جائے گا. اسی طرح دوسری جگہ بھی اسی طرح مثال دی حضور نے. فرمایا تعاہدوا بالقرآن، کہ قرآن کریم کا دور کرتے رہا کرو. حفاظ سمجھیں کہ قرآن کریم کا دور کرتے رہا کرو، قرآن کریم کا دور کرتے رہا کرو. فوالذی نفسی بیدہ، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها. ورنہ یہ سمجھ لو کہ جس طرح اونٹ کھلنے کے بعد بھاگ کھڑا ہوتا ہے، قرآن اس سے بھی جلدی نکل جانے والی چیز ہے. اس لیے کہ غیرت مند رب کا کلام ہے، وہ بے توجہی کرنے والوں کے ساتھ رکے گا نہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم کو فرسٹ اٹیمپٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبریل امین غار حرا میں آئے تھے، جبل نور پر غار حرا میں جب جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایسے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، 2 بار لگایا، تیسری بار لگایا، چوتھی بار میں بہت زور سے دبایا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہ سمبل ہے کہ یہ کہاں رہے گا؟ قرآن کہاں رہے گا؟ سینوں میں رہے گا. محبت کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل میں چھپی ہوئی ایک کیفیت سے. اگر قرآن کریم سے محبت ہے، قرآن کریم باقی رہے گا. قرآن کریم کو باقی رکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ قرآن، جس گھر میں قرآن کریم موجود ہے اس کا پڑھنے والا، جاننے والا، سمجھنے والا، تلاوت کرنے والا موجود ہے. نہ صرف وہ خود قرآن سے محبت رکھے، پورا کنبہ اور خانوادہ اس سے محبت کرے. تب مانا جائے گا کہ قرآن کریم کی محبت آپ کے یہاں موجود ہے، تب برکات اتریں گی. تو قرآن کریم کو محفوظ رکھنا، اس کو تلاوت کرنا، یہ لازم ہے. اور آپ کی ہستی آؤٹ اسٹینڈ نظر آنا چاہیے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عنایت کر کے آپ کو ممتاز کیا ہے سارے لوگوں میں، اس طرح آپ کو ممتاز نظر بھی آنا چاہیے. اس کے علاوہ امامت کون کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ موجود ہوں اور نماز پڑھانے کا نمبر آ جائے تو کون پڑھائے گا نماز؟ مسئلہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا، فرمایا یؤمکم اقرؤکم لکتاب اللہ، تم میں امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو کتاب اللہ کو سب سے بڑھیا پڑھنے اور سمجھنے والا. امامت جو اللہ اور بندوں کے بیچ کا ایک مادھیم ہے، ایک واسطہ اور رابطہ ہے، اس کے لیے جس کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے وہ قرآن کریم کی بہترین تلاوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امامت کے منصب کے لائق بنایا. اور امامت یہ چند کوڑیاں تنخواہ میں دے کر کے امامت کو جس طرح سے ملیا میٹ کیا اور پامال کیا ہے ہماری متولیوں کی جماعت اور مالداروں نے اور عوام نے، اس سے امامت کے منصب کی بہت بڑی توہین ہوئی ہے. میں روشنی ڈال دینا چاہتا ہوں اس پر بھی، ابھی جو ٹائم مجھے دیا گیا اس میں باقی بھی. سب سے پہلا امام کون ہے؟ یہ امامت کا منصب کس کے لیے لانچ ہوا؟ میرے الفاظ یہ آج کل کی زبان کے ہوتے ہیں، ٹھیٹھ اردو عربی نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، اتنا تو جانتے ہی ہیں نا کہ انہوں نے بڑھاپے میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کی گھنٹوں کوشش کی تھی، جو اس کائنات کی تاریخ میں کسی کے لیے ممکن نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اکلوتے بیٹے پر چھری چلانے کی، پٹیاں باندھنے کی جو بھی کوشش کی، اس سے پہلے بھی وہ امتحان دے کر کے آئے. انہیں 3.5 فرسخ میں جلائی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا. بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سے مکالمہ کیا اور 2 کوڑی کی نہیں رہنے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس کی قرآن نے ذکر کیا. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئیکن پرسنالٹی بنا کے پیش کیا. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کے پیش کیا. جس طرح حضور کو نمونہ بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حضور کا امتیاز ہے کہ حضور کو اسوہ حسنہ کہا. یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے اور 1,24,000 میں سے کسی کے لیے استعمال نہیں کیے قرآن نے. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ. تو آپ سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے. حضور سے کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ آئیکن پرسنالٹی قرآن کریم کی. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ کتاب کی تلاوت کے دوران ابراہیم کا تذکرہ ضرور کر دینا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم کا ایک واقعہ اپنی امت کے سامنے ضرور کر دینا. اِنَّ ابراہیم كَانَ أُمَّةً، ابراہیم اکیلا پوری امت کے برابر ہے.
وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم اس جماعت کا ایک ممتاز فرد ہے. سلام علی ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ مستند کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو کہ ہم نے ابراہیم کو مختلف اینگلز سے آزمایا، کئی چیزوں میں ہم نے ان کا ایگزامینیشن کیا، ان کی پریکشا کی. فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں کامیاب ہو گیا. الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، فَأَتَمَّهُنَّ. تو یہ اتنی تعریف کے بعد اور اتنے امتحانات کے بعد، اکلوتے بیٹے کو ذبح کروانے کی کوشش کے بعد، اس اکلوتے بیٹے کو باپ سے دور کرنے، یعنی وہ تو کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کے چلے آئے تھے، اور رہنے کو کہاں کہا گیا؟ شام میں رہتے تھے، جا نہیں سکتے. جب آرڈر ملے گا تبھی جائیں گے. آرڈر ملے گا اونٹنی سے اترنا ہے تو اترنا، ورنہ نہیں. اونٹنی پہ بیٹھے رہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت ہاجرہ منہ دھلا دیتی، ہاتھ پیر دھلا دیتی، تازہ دم کر دیتی. تو یہ کنڈیشن ہے. چھوڑا، آپ سمجھ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑا، ساری قربانیاں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. اس امتحان کے بدلے میں اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ یہ ہے 100% کا سوال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم نے اس ستائش اور منقبت کے ساتھ پیش کیا. 1,24,000 انبیاء، یا جو قرآن میں 25 موجود ہیں، ان میں سے سب کی ملا کے اتنی تعریف نہیں کی ہے جتنی اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. میں اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے بہت گہرائی سے ان سارے عنوانات کو پرکھا، جانچا اور تلاش کیا. اتنی بڑی تعریف اور اتنا بڑا کردار اللہ نے انہیں کیا دیا امتحان لینے کے بعد. امتحان کے بعد نتیجہ دیا جاتا ہے، یہ طے ہے. بچے حافظ ہو گئے، یہ ایک امتحان تھا. ان کے احساس کے لیے سامان رکھا ہے. پورا محلہ یہاں موجود ہے، فرخ آباد کی سب سربراہ شخصیات یہاں موجود ہے، ان کے احساس کے لیے اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، خلاق فطرت نے ابراہیم کا امتحان لیا ہے. تو نتیجے میں کیا دیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی آیت کا حصہ ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند چیزوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا کیا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنائے دیتا ہوں. یعنی اتنی محنتوں کے بعد اللہ نے جو اعزاز عنایت کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانیت کا امام بنائے دیتا ہوں. انبیاء علیہم السلام امام ہوتے ہیں. انبیاء علیہم السلام سب کے سب امام ہوتے ہیں، یہ بات کا دستور ہے. دیکھیں پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت لوط کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور باقی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا. امام کی جمع، امام کا بہووچن ائمہ ہے، قرآن نقل کرتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا سامان پہنچاتے ہیں. اور دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، میدان محشر میں کیسے بلائے؟ ایک ایک آدمی کو بلائیں گے تو 50,000 سال کم پڑ جائیں گے. تو کیسے بلایا جائے گا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کو ان کے امام کے ذریعے بلایا جائے گا. امام کون ہے؟ صاحب جلالین نے امامہم کے بعد لکھا ای بنبیہم او بکتابہم. یا تو یہ کہہ کے پکارا جائے گا قرآن والے کھڑے ہو جائیں، یا یہ کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انویائی اور ان کے امتی کھڑے ہو جائیں. تو امام یا تو کتاب کو کہتے ہیں یا پھر نبی کو کہتے ہیں. ایک منصب ہے باقاعدہ. اس منصب کو وہ لوگ جو داڑھی تراشتے ہوں، کھلا ہوا فسق ہے، داڑھی تراشنے والا فاسق اور فاجر ہے، یہ بالکل کھلا ہوا کل بھی آج بھی اور ہمیشہ یہ فتویٰ ہے. ایسا شخص منصب امامت پر نہیں لایا جانا چاہیے. جو شخص قرآن کریم کو اس کے حق کے مطابق نہ پڑھ سکے، اسے امامت کا منصب نہیں دیا جانا چاہیے. یہ عذر کافی نہیں ہے کہ اتنے دنوں سے پڑھا رہے ہیں چلنے دو. یہ کھلواڑ ہے اس منصب کے ساتھ. یہ کوئی نوکری نہیں ہے، آپ نے اس کو نوکری بنایا، آپ نے اسے پیشہ قرار دیا ہے جبکہ وہ منصب تھا. اسی لیے نبی کی موجودگی میں کوئی شخص امامت نہیں کر سکتا. نبی کی موجودگی میں کوئی شخص امامت نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوما کی کنڈیشن میں کیا کہا تھا جب آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، مرض الوفات میں، بلکہ آخری نماز کے وقت
حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سمجھنے کا آگے وقت آ گیا، ختم کر رہا ہوں، کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ 1.5 لاکھ کی جماعت میں سے سب سے لائق یا امامت کے لیے کسے تراشا ہے حضور نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا یہ مضبوط ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے ابا بہت رقیق القلب ہیں، اس لیے کہ حضور کا سر کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کی ران پہ۔ کہا کہ میرے ابا بہت کمزور دل کے ہیں، آپ کے اس جلیل القدر منصب پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ یہ بھی امامت پہ روشنی ڈالتا ہے، یہ جملہ بھی۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اوائڈ کیا حضرت عائشہ کے الفاظ کو اور کہا کہ نہیں، ابو بکر کے پاس خبر بھیجو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ چلے گئے، جب اس کے پاس پہنچے ہیں تو کیا ہوا تھا؟ صدیق اکبر کو معلوم ہے پروٹوکول کی نبی کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، فوراً پیچھے کھسکنے لگے، تو حضور نے روک دیا وہیں پر۔ بہرحال صدیق اکبر نے نماز مکمل کرائی۔ اس کے علاوہ حضور نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، صرف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے پیچھے ایکسیڈنٹلی حضور نے نماز پڑھی تھی، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے آج کی تاریخ میں کوئی خواب دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے نبی کھڑا ہے، سمجھ رہے ہیں خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مرے گا۔ نبی سے آگے تو جب ہی آ سکتا ہے جب جنازے کی کنڈیشن میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے آگے کوئی شخص تب آ سکتا ہے جب وہ مر جائے کہ وہ جنازے کی کنڈیشن میں ہو، اس سے پہلے نبی کے آگے آنے کی کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں ویلڈ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ امامت بڑا منصب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھرا مارا ہے جس وقت مجوسی نے چھرا مارا ہے، تو اس منصب کی جو حیثیت ہے اس کی لاج بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرنے سے پہلے استخلافاً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے اور مصلے پہ کھڑا کر دیا اور اس کے بعد زمین پہ گرے۔ یہ ویلیو ہے اس منصب کی۔ تو بہرحال اب تک جو کچھ میں نے عرض کر دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت کیا ہے، یہ ہمارا اعزاز، ہماری نسلوں کا اعزاز ہے۔ وہ چاہتے تو آسمان پر لکھوا دیتے، ہم آرام سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے سینوں کا استعمال کیا ہے، یہ اس نسل کے لیے اور اس بچے کے لیے، اس خانوادے کے لیے سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے لوگوں کو اس کفر کی بستی میں، کفر کے سب سے بڑے مرکز میں کلام الہی کی اس خدمت کی توفیق دی ہے۔ پورا عالم عرب اتنی تعداد 10 سال میں نہیں پیدا کر سکتا جتنا یہ کفرستان ہندوستان 1 سال میں پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم کو وہ اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہے۔ ہم لوگ حافظوں کے سلسلے میں اپنے بچوں کے حافظ ہونے پر اس طرح کی خوشی نہیں مناتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم نے امامت کے منصب کو خاک میں ملایا ہے، اسے ایک نوکری اور اسے ایک ملازمت کہہ کر۔ اس کے علاوہ حفاظ کرام اپنی حدود میں رہیں کہ حافظ کا جو اعزاز ہے اس اعزاز کے مطابق ان کا لباس، ان کی بول چال، ان کا رہن سہن سب کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آخری بات یہ تھی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کی پوری کوشش ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں جو حافظ ہے اور قرآن کو بھلایا ہے وہ امت کے بدترین فرد سے بھی نیچے چلا جائے گا میدان محشر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے ان کو بہت مبارک کرے اور ان کے پورے کنبے کو اور ان کی پوری نسل کے لیے اس کو برکت اور سعادت کا ذریعہ بنائے، اور ان کو قرآن کریم یاد رکھنے کی توفیق و ہمت بخشے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کو قرآن کریم کی نسبت اور قرآن کریم کا اعزاز اور قرآن پر عمل آوری کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس مجلس کو بے پناہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔